کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں؟ ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔ دیکھو اللہ کی مدد عنقریب آیا چاہتی ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھا تھا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخلہ مل جائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم، ابھی تک تو تم پر وہ باتیں آئی ہی نہیں، وہ کیفیات، وہ امتحانات، وہ شدائد، وہ مصائب، وہ ابتلاءات آئے ہی نہیں۔ مثل الذین خلوا من قبلکم، جیسے کہ ان لوگوں پر آئی تھی جو تم سے پہلے تھے۔ مستھم البأساء، انہیں گھیر لیا آ کر سختیوں نے۔ سختیاں ہر طرح کی ہو سکتی ہیں، لیکن خاص طور پر باسا کا لفظ آتا ہے فقر اور فاقہ، بھوک کی سختی۔ والضراء، اور تکالیف، کہیں کوئی زخم لگ گیا ہے، کوئی چرکا لگ گیا ہے، کہیں اور طرح کا، کہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے، تو چاہے وہ ذہنی تکلیف ہے، نفسیاتی تکلیف ہے، یا یہ کہ وہ جسمانی تکلیف ہے۔ وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، گویا کہ ان کو اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، جھنجھوڑ ڈالے گئے، زلزلوا، جھنجھوڑ ڈالے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ کہہ اٹھتے تھے وقت کے رسول بھی اور ان کے وہ لوگ بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، تب انہیں یہ نوید سنائی جاتی تھی، نوید جافزہ، یہ خوشخبری کہ اللہ کی مدد قریب۔ وہ دور وہ تھا جبکہ فزیکل پرسیکیوشن شدت اختیار کر گئی تھی، مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، غلاموں کو خاص طور پر حضرت بلال پر جو بیت رہی تھی، باپ کے علم میں ہے، حضرت خباب بن الارت کو دیکھتے ہوئے گاروں کے اوپر لٹا دیا گیا، حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو شہید ہی کر دیا گیا شدید ترین ٹارچر کے بعد۔ تو یہ جو حالات تھے کہ جن سے اہل ایمان دو چار تھے اس وقت، تو کچھ لوگوں کے دلوں میں کوئی اشتراک پیدا ہو گیا، ارتعاش سا پیدا ہو گیا ان کے اعصاب میں، اور حضور کے پاس حاضر ہوئے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس کی راوی کون ہے؟ خباب بن الارت، جن کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ننگی پیٹھ انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا، کہ وہ پیٹھ کی کھال جلی اور اس کی چربی پگھلی تو اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ اس درجے جو ہے تعذیب، اس درجے ٹارچر سے جو شخص گزرا تھا، اس نے اگر آ کر کہا ہے، حدیث کے الفاظ یہ کہ حضور اس وقت خانہ کعبہ کی ایک دیوار کے سائے میں اپنی چادر کی ٹیک لگا کر آپ استراحت فرما رہے تھے۔ تو ہم حاضر ہوئے، ہم نے عرض کیا حضور اب تو یہ مصائب ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں، الا تدعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آ جائے؟ تو حضور نے بھی کچھ اظہار ناراضگی فرمایا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا خدا کی قسم تم بہت جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے کے لوگوں پر تو وہ مصیبتیں آئیں جو تم پر ابھی آئی ہی نہیں ہیں۔ تم سے پہلے جو امتیں تھیں جو ایمان لاتے تھے رسولوں پر، ان کا تو یہ بھی ہوتا تھا کہ زندہ آگ میں جلا دیا جاتا تھا، یہ بھی ہوتا تھا کہ لوہے کے کنگھوں سے ان کی ہڈیوں پر سے ان کے گوشت کو کھرچ لیا جاتا تھا، یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک گڑھا کھود کر ایک آدمی کو گاڑ دیا جاتا تھا اس میں، اور پھر اس کے سر کے اوپر آرا رکھ کر چیرنا شروع کرتے تھے اور پورے جسم کو تو حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہتے تھے۔ تو تم تو جلدی بچا رہے ہو، خدا کی قسم وہ دن آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن بہرحال وقت لگے گا۔ تو اللہ تو ظاہر کر کے رہے گا ان کو کہ جو سچے ہیں، واقعی صادق الایمان ہیں، اور ان کو کہ جو جھوٹ موٹ کے مومن بنے پھرتے ہیں، جو حقیقت میں مومن نہیں ہے بلکہ صرف یہ کہ انہوں نے ایمان کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اللہ تو لازماً ظاہر کر دے گا کون حقیقتاً مومن ہے اور کون منافق ہے، یعنی جو جھیل نہیں سکتا، جو تحمل نہیں کر سکتا، جو برداشت نہیں کر سکتا، جس کی ہمت جواب دے جاتی ہے، جو پیٹھ دکھا دیتا ہے، جو پسپائی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ اور انہیں آزمائشوں کے ذریعے ہی سے تو یہ بات کھلتی ہے کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون سچا ہے اپنے دعوی ایمان میں اور کون جھوٹ موٹ کا مدعی ایمان ہے۔ تو اگر یہ فتنے نہ ہوں، یہ آزمائشیں نہ ہوں، یہ تکالیف نہ ہوں، یہ مصیبتیں نہ ہوں، تو یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کیسے ہوگا؟ یہ تو سب گڑبڑ رہے گی۔ یہ ہے اصل میں وہ مستقل مضمون
مضمون اس قرآن حکیم کا کہ صاحب ایمان کے لیے لازماً ابتلا، امتحان، آزمائش، بلکہ اس کو نوٹ کر لیجئے، جس کا جتنا اونچا مقام ہوگا اتنی ہی بڑی آزمائشیں اس پر آئیں گی، اتنے ہی سخت تر امتحانات سے اس کو گزرنا ہوگا۔ جس کی سب سے بڑی مثال جو آئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، کیسے کیسے امتحانات سے وہ گزرے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم کو آزمایا ان کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں، کلماتن، یہ جو تنکیر ہوئی ہے، نکرہ آیا تفخیم کے لیے، بہت بڑے بڑے امتحانات۔ اکلوتا بیٹا 87 برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر لیا، آخری امتحان یہ تھا اس بوڑھے کا، اس ضعیف کا، 87 برس کی عمر میں بیٹا ہوا ہے، اور اب 13 برس کا بیٹا ہو گیا ہے، وہ بوڑھا 100 برس کا اور اکلوتا بیٹا۔ فرمایا ذبح کر دو، اور وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ گویا کہ ممتحن جو ہے اس کی بس ہو گئی ہے، جس کا امتحان لیا جا رہا تھا وہ یہاں بھی پیچھے نہیں ہٹا، آخری جو ہے ممتحن کو کہنا پڑا ہے اے ابراہیم بس کرو، بس ہمارا امتحان پورا ہو۔ تو یہ امتحان اور آزمائش جو ہے یہ گویا کہ سنت اللہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اور اس میں جو جتنا اوپر جائے گا اتنے ہی سخت سے سخت تر امتحانات جو ہیں اس حساب کا پیش آئے گا۔ یہ گویا کہ اس نے رول، یہ قانون ہے۔